إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 22 تاریخ ہو گئی ہے، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ 29 ہوگی، یعنی یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ اور ذوالحجہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قربانی جیسا عظیم عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں، پورے سال کے باقی سارے دنوں سے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے خطبہ جمعۃ مبارک میں بیان کی جائے گی۔ تو ذوالقعدہ ختم ہونے کو ہے، ذوالحجہ شروع ہونے کو ہے، ابھی لوگ قربانی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ شرطیں بتائی ہیں۔
تو مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں وہ ساری خوبیاں پائی جائیں جو شریعت نے لازمی بتائی ہیں، اور وہ تمام خامیاں اس جانور میں نہ ہوں جن سے شریعت نے خبردار کیا ہے کہ ایسی خرابیوں والا جانور آپ نے قربان نہیں کرنا۔ تو جانور کی جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ہم بڑی تگ و دو سے ان کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خامی والا، خرابی والا، کوئی عیب والا جانور ہم خرید نہ لیں اور ہماری قربانی خراب نہ ہو جائے۔ لیکن جانور سے پہلے کچھ شرطیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے قربانی کرنے والے مسلمان میں بتائی ہیں کہ یہ پائی جانی ضروری ہیں۔ کچھ خرابیاں، کچھ عیب، کچھ خامیاں ایسی ہیں جو قربانی والے جانور کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ میں قربانی کرنے والے نے دیکھنی ہیں کہ کہیں ان خرابیوں میں سے، ان خامیوں میں سے، ان عیوب میں سے کوئی عیب ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا۔ جس جانور کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے شرطیں ہیں، تو قربانی کرنے والے کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور کون سی خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اصل اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو جائے، اس کے اندر تمام خوبیاں جو اسلام کو مطلوب ہیں وہ جمع ہو جائے۔ اصل قربانی کو اللہ رب العزت تعلیم دینے کا مقصد یہی، قربانی کو رائج کرنے کا مقصد یہی ہے، لوگوں سے قربانی کا مطالبہ کرنے کا مقصد یہی، تاکہ جب انسان قربانی کرے تو قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھے، ٹٹولے، جانچے اور پرکھے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں جو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے کہ کسی مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، وہ بڑی دو ٹوک اور بڑی جامع آیت ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو قربانیاں تم اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے ہو، قربانی کو ذبح کرتے ہو، اس کا خون بہاتے ہو، پھر اس کا گوشت بناتے ہو، اللہ رب العزت کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ خون زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، کھلا دیتے ہو، تقسیم کر دیتے ہو، ذخیرہ کر لیتے ہو، محفوظ کر لیتے ہو بعد میں کھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم کیوں دیا ہے قربانی کرو؟ تعلیم کیوں ہے قربانی کرنے کی؟ ایک طریقہ کیوں رائج ہے قربانی کا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو ایک چیز پہنچتی ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے، وہی اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود ہے کہ ایک جانور قربان کرنے لگا ہے انسان، ظاہر ہے اس کی ایک قیمت ہے، روپے پیسے سے، درہم و دینار سے، سونے چاندی سے، کسی نہ کسی صورت سے شروع سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے، اب کرنسی نوٹ ہے، مال دولت ہے، اس میں ایک کشش ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہے، وہ مال دولت صرف کر کے ایک جانور خریدتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو لمبا عرصہ پالتے پوستے بھی ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، تو ایک قسم کا تعلق محبت والا، انس والا ان جانوروں سے بھی ہو جاتا ہے۔ یا پھر جو مال آپ صرف کر کے قربانی کا جانور لاتے ہیں مہنگا، اس مال کے اندر ایک کشش ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں آپ قربان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خواہش اور جذبہ کتنا ہے۔ اب لوگ مہنگا جانور بھی خرید لیتے ہیں،
بڑی قیمتی قربانی بھی ذبح کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات وہ مقصود اور مطلوب انہیں حاصل نہیں ہوتا جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربانی کا طریقہ ہمارے اندر رائج کیا گیا۔ اب وہ مقصود اور مطلوب تقویٰ ہے۔ تقویٰ، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں سب کا تعلق براہ راست تقویٰ کے ساتھ ہے۔ نماز ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، مقصد انسانوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے۔ اور تقوی والوں کی جب نشانیاں بیان کی، پہلی نشانی ایمان بالغیب ہے۔ یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتے، تقدیر پر، اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو تقویٰ جن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کے قیام سے، نماز پر پابندی کرنے سے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو سکے۔ روزے کا تعلق بھی براہ راست تقویٰ کے ساتھ ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ بھی فرض کیا۔ زکوٰۃ ہے، یہ بھی تزکیہ کرتی ہے، انسان کے مال کو اور انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے، تعلق پھر تقویٰ کے ساتھ ہے۔ حج ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدنی عبادت بھی ہوتی ہے، قولی عبادت بھی ہوتی ہے، اس کا تعلق پھر تقویٰ کے ساتھ ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پڑھیں، جا بجا ان عبادات کے ساتھ تقویٰ کو ذکر کیا گیا۔ اور قربانی کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو اس قربانی سے صرف تمہارا دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ڈر کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈر انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اس کا ایک عام جو سادہ ترجمہ ہم پرہیزگاری، ڈر، اللہ کا خوف یہ کرتے ہیں تقویٰ کا معنی۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس کے تمام اوامر پر وہ عمل کرنے کی حتی الوسع کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میں نے اگر اللہ رب العزت کا یہ حکم نہ مانا جو میرے لیے نازل ہوا ہے تو میرا اللہ، میرا خالق اور مالک ناراض ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی وہ مجھے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، اور اگر دنیا میں مجھے ڈھیل دے دے تو آخرت میں تو عذاب تیار ہے۔ اس خوف کا نام تقویٰ ہے، اس خوف کا نام کہ اللہ کا خوف ہر وقت انسان کے دامن گیر رہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان میں سے ہر چیز سے رک جانے کا نام اور اس سے دور رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ تمام نواہی، جتنی اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزیں ہیں، وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، وہ دیکھنے سننے سے تعلق رکھتی ہوں، وہ ادب آداب سے، سلیقے سے تعلق رکھتی ہوں، معاملات سے تعلق رکھتی ہوں، وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، جتنی منع کردہ چیزیں ہیں سب سے یکسر رک جانا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ کہ انسان اللہ رب العزت کے منع کردہ تمام امور سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی مجھے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، اور اگر دنیا میں مجھے چھوڑ دے اور ڈھیل دے دے تو آخرت میں اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو جانتے بوجھتے میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے
جو اخلاق، جو آداب لے کر آئے، جو ہمارا نظام زندگی لے کر آئے، جو دستور اور منشور لے کر آئے، جو شخص اس کی پامالی کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن منسلہ جہنم، آخر کار اللہ رب العزت جہنم میں پھینکے گا، وساعت مصیرا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی عبرتناک عذاب ان کا منتظر ہو، یا پھر آخرت کا جو دردناک عذاب ہے وہ تو ہے ہی۔ اس کا نام تقوی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہر وقت انسان ڈرتا رہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا امر، کوئی ایسا معاملہ جس سے منع کیا گیا ہے اس کو کبھی بھی اختیار نہ کرے اور اس کے قریب نہ جائے۔ یہ یعنی اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام اور تمام منع کردہ چیزوں سے رکنے کا نام یہ تقوی ہے، اور یہی اللہ رب العزت کو مقصود اور مطلوب ہے۔ ایک انسان کے دل میں یہ جب پیدا ہو جائے، اسے ہی قربانی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ چھوڑ دینا۔ اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرنے کا، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اللہ کا حکم ہے عقیدہ توحید کو اپنانے کا، اللہ کا حکم ہے سنتوں پر عمل کرنے کا، اللہ کا حکم ہے بدعات سے اجتناب کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے، کوئی فرد آ جائے، معاشرہ آ جائے، سوسائٹی آ جائے، گھر والے آ جائیں، خاندان والے آ جائیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، سب کچھ قربان کر دینا ہے اللہ کے حکم پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ یہ قربانی ہے، یہی تقوی ہے جو اللہ رب العزت قربانی کے ذریعے ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ کوئی چیز انسان کو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے سے روک نہ سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے کوئی چیز روک نہ سکے۔ آج کہا جاتا ہے جی فلاں کام منع ہے اسلام میں، مطلب سود منع ہے کہہ دیا جاتا ہے، خطبے ہوتے ہیں، ممبروں سے صدائیں اٹھتی ہیں، بتایا جاتا ہے سود حرام ہے، سود سے بچ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ سودی معاملات سے بچنے کے جو احکامات ہیں اللہ کے ان تک پہنچ چکے ہیں، پھر بھی وہ سودی معاملات میں ملوث ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں ہیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی مولوی صاحب آپ تو ممبر پہ کھڑے ہیں، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کاروبار کس طرح ہو، آپ کو کیا پتا کہ دنیا کا سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ بہت جگہ پر ہمیں سودی لین دین کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہے جی، کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ہماری روزی روٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کے احکامات آ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی ہیں، ایک شخص کے سامنے آ گئی ہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ میں جو آج تک کرتا رہا وہ غلط تھا، سود تھا، جرم تھا، ظلم تھا، فوراً ترک کر دے، کہہ دے میں سب کچھ قربان کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خاطر بڑی سے بڑی آزمائش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ گوشت اور خون کا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ جو گوشت تم کرتے ہو وہ بھی تم کھاتے ہو، اللہ تم سے نہیں مانگتا ہے۔ خون تم بہا دیتے ہو، اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو چاہیے تقوی، ڈر، قربانی کا جو اصل جذبہ ہے وہ چاہیے اللہ کو آپ کے دلوں میں۔ یہ قربانی بھی ایک سبق ہے، ایک ٹریننگ ہے کہ ایک قیمتی جانور لے کر آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو آپ کے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو، قربانی کا ایک اسپرٹ ہے قربانی کی وہ آپ کے اندر آ جائے، تاکہ پھر کوئی بھی چیز قربان کرنی پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان سے بیٹے کی قربانی مانگی،
بیٹے کی قربانی، اور بیٹا بھی وہ جو دعائیں کر کے لیا ہے، دعائیں کر کے لیا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ دے دے، نیک بچہ دے دے، اور بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے۔ جب خوشخبری آتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے، خبر آ گئی ایڈوانس میں، بیوی پاس موجود ہے، قرآن کے الفاظ ہیں فسکت وجہہا، اس نے حیرانی پریشانی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، ہاں ہاں یہ کیسے ممکن ہے، میرے خاوند ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی اولاد والی عمر گزر گئی ہے، اور میں تو ہیں ہی بانجھ، میری بھی عمر گزر گئی، میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں، اللہ رب العزت کیسے بچہ دے گا؟ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت نے بچہ دیا۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کا حکم ہو پھر بھی کس چیز کا تعجب؟ اللہ رب العزت کی مشیت ہو، جو ارادہ ہو اللہ کر گزرتا ہے، کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو اسباب ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ بغیر اسباب کے بھی دے دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اس عمر میں بچہ مانگ مانگ کے لیا ہے، بڑھاپے میں، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے بھاگنے کی عمر کو آیا، کھیل کود کی عمر میں آیا، تو اللہ رب العزت نے وحی فرما دی، خواب دیکھا، انبیاء کا خواب وحی ہوتی، خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، نبی کو پتہ چل گیا کہ یہ خواب اصل میں اللہ کا حکم ہے، اب مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، ذرا بر توقف نہیں کیا، ایک ذرا بر ملال نہیں دل میں آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ اور پھر بیٹے کی تربیت کیسے ہوئی؟ باپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، اسماعیل علیہ السلام کو، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ابراہیم عمل تو کرنا چاہتے ہیں، عمل کر گزریں گے، ویسے بیٹے کو ذرا آزما رہے ہیں، بیٹا کیا کہتا ہے، فانظر ماذا تری، بیٹے کو فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے، ذرا اپنا خیال بھی مجھے بتاؤ، آپ کیا چاہتے ہیں، قربان آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں اللہ کے حکم پہ؟ سبحان اللہ، یہ قربانی ہے، یہ قربانی، اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم قربانی نہ کر کے، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں نہ کر کے بھی ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، وہ بھی میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو ساری کیا لاکھوں قربانیاں کر کے بھی ہم ناکام نامراد ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، بچہ دوڑنے پھرنے کی 5-7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی، لیکن باپ کی تربیت ہے، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم دیا اللہ نے وہ آپ کر گزرے، مجھے کیا پوچھتے ہیں؟ رہی میری بات کہ میں قربان ہونے کے لیے کتنا تیار ہوں، ستاجدنی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں سی تک نہیں کروں، آپ اللہ کے حکم پر عمل کر دیں، یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے جو ابراہیم نے دی، جو اسماعیل نے دی علیہم السلام، اور پھر جو انبیاء نے قربانیاں دیں، جانیں قربان کر دیں، اپنے وطن قربان کر دیے، اپنے خاندان قربان کر دیے، اولادیں قربان کر دیں، یہ قربانی ہے اصل جو اللہ رب العزت چاہتا ہے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں، غریب ہے، مسکین ہے بیچارہ، گھر کے اخراجات یا تو صحیح چلتے نہیں ہیں، مشکل سے چلتے ہیں، قربانی بیچارے نے کیا کرنی ہے، استطاعت ہی نہیں اس کے پاس۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دل میں اگر جذبہ ہے کہ میرے پاس مال ہوتا میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا، جتنا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اب قربانی کے پیسے نہیں ہیں، فرمایا ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ بنا لے، بال ناخن وغیرہ جو کاٹنے تراشنے ہیں، ذوالحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید نماز پڑھنے تک اس نے اپنے بال اور ناخن روکے رکھنے ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، حجامت وغیرہ نہیں بنوانی، عید کی نماز پڑھ کے باقی جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ جانوروں کے گلوں پہ چھری چلائیں گے
اور یہ شخص جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں لیکن قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہے، تقویٰ اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، خواہش ہے، طلب ہے، اگر ہوتا تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قربانی نہ کر کے بھی صرف یہ عمل کر لے، ذوالحجہ کے دنوں میں اپنے بال اور ناخن روک لے، عید پڑھ کے اپنی حجامت بنوا لے، اللہ رب العزت پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ سمجھ کیا آتی ہے؟ بات کیا سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت کو نہ مال کی دولت کی کوئی طلب ہے ہم سے، وہ تو خیر الرازقین ہے، ساری کائنات کو وہ دینے والا ہے، اس کو کوئی احتیاج نہیں کہ آپ اس کو مال دولت پیش کریں، یہ تو آپ نے اپنے بھلے کے لیے کر دیا۔ آپ خون بہائیں جانوروں کا، اللہ رب العزت کو نہیں چاہیے۔ گوشت تم کھاؤ گے، اللہ نے کہا قربان کر کے کھاؤ، کھلاؤ، تقسیم کرو، خود کھاؤ، سٹور کرو اگر ضرورت نہیں ہے، قربانی کرنے والے زیادہ ہیں، مستحقین کم ہیں، سارا سال کھاتے رہو، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کو چاہیے کیا؟ تقویٰ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ڈر، خوف دل میں آ جائے، اور اس ڈر خوف کی موجودگی میں انسان ہر قسم کی قربانی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ قربانی اصل جو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ فلسفہ قربانی ہے۔ ہمیں عید قربان سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، وہ سپرٹ، وہ جذبہ، وہ ولولہ ہمارے اندر آ جانا چاہیے کہ ہم کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے۔ اور صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی، بس حکم آیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، پھر کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ خاندان کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ جائیداد کی، نہ علاقے کی، خطے کی، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہجرت کر کے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ، بیویاں چھوڑیں، بچے چھوڑے، خاندان چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، پراپرٹی جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں۔ یہ قربانی تھی جو ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو گیا تھا، تقویٰ پیدا ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا، یہ اصل قربانی۔ اور اس کے بعد بھی جب بھی موقع آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ یہ کفار کی طرف سے قاصد بن کے مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی بطور وزیر خارجہ، دو ریاستوں کے مابین ڈیل کرنے کے لیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کے پاس آئے، صحابہ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں صحابہ، مذاکرات کرنے کے لیے آئے، ماحول کا جائزہ لیا۔ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، ملکوں کے طے کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، وہ عام افراد نہیں ہوتے، بڑے جہاں دیدہ ہوتے، جن کو دنیا کے معاملات کا علم ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں کا پتہ ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر وہ مضبوط ہوتے ہیں، نفسیات پڑھنا جانتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں بہت بڑے جہاں دیدہ تھے اس وقت بھی۔ جب آئے ہیں مسلمانوں سے مذاکرات کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے، مذاکرات تو جو کرنے تھے کر دیے، واپس چلے گئے، جا کر اپنے کافروں کو عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے درباروں میں جا کے دیکھا، کیسر و کسرا، یعنی جس طرح ہمارے امریکہ جیسے سپر پاور ہے، ایسی سپر پاورز کیسر و کسرا، وہاں میں نے درباروں میں جا کے دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہ، آدھی دنیا جن کی سلطنت ہے، میں نے ان کے درباروں میں بھی جا کے دیکھا ہے، لیکن جو میں نے نظارہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا ہے، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ قربانی کا جو جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا، صحابہ کے دلوں میں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ موجود ہوتے ہیں، محبت مودت کا کیا عالم ہے وہ کبھی پھر بیان کروں گا، تفصیل ہے۔ ایک بات جو نوٹ کی ہے عروہ بن مسعود نے، اس وقت بطور کافر وزیر خارجہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں، ابھی آپ کے لب مبارک ہلنے سے رکتے نہیں ہیں، حکم کے الفاظ پورے نہیں ہوتے، ابتدروا امرہ، وہ حکم پر تعمیل کر دیتے، حکم پر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے جس کے جانثار اور وفادار ہیں، میں برادرانہ مشورہ، اب تو آپس میں بیٹھے ہیں نا ہم سارے، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، عروہ بن مسعود کہتے ہیں اب تو آپس کی بات ہے، اندر کھاتے کی بات ہے،
میں تمہیں بتاتا ہوں جس کے جانثار اور وفادار ایسے ہوں، قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے مال اسباب وسائل جتنے بھی ہمارے پاس ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قربانی کے جذبے سے سرشار ہے۔ یہ جذبہ تھا جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پیدا ہوا تھا، یہی اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ اصل قربانی ہے، وہ بھی قربانی ہے، لیکن اس قربانی کا مقصد یہ ہے، اگر یہ حاصل ہو گیا، استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں بھی کر سکتے، تب بھی کامیاب۔ اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، جتنی مرضی قربانیاں کر لیں بے فائدہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، ہم اپنی نیند، اپنی راحت، اپنا آرام، باقی معاملات، اپنا کاروبار قربان نہیں کر سکتے چند منٹ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم یہ جو قربانی کے نام پہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں وہ فائدہ نہیں دے۔ اگر ہم روزے نہیں رکھ پا رہے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے پا رہے، اگر ہم سچ نہیں بول پا رہے، اگر ہم کھرا کھوٹا اس کو الگ نہیں کر پا رہے، اگر کاروبار سے ہم ملاوٹ، جھوٹ اور دھوکہ ہم ختم نہیں کر پا رہے، یہ قربانی نہیں دے رہے اللہ کے حکم پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اصل قربانی کا جو جذبہ ہے، جو مقصد ہے، وہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔